السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عزیر خان زئی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے حیدرآباد نیوز آپ کو ہر حیدرآباد کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں جو اپڈیٹ کرتا ہے۔ جم خانہ کے الیکشنز بھی ان قریب ہونے والے ہیں، ایک بار پھر نئی ڈیٹ اناؤنس ہونے والی ہے اور کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں کچھ پینلز کے اندر، کیونکہ سننے میں آ رہا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے جو ہے وہ فارم ریجیکٹ ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے پروگریسو پینل میں بھی کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت حیدرآباد کی ایک معروف شخصیت اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جناب ڈاکٹر ہادی بخش جتوئی صاحب۔ آپ ان سے بات کرتے ہیں جو کہ اس وقت پروگریسو پینل کے پریزیڈنٹ کے لیے جو ہے وہ کمپیٹ کر رہے ہیں جم خانہ کے انتخابات میں۔ جی السلام علیکم سر۔ السلام، کیسے ہیں جی؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کیا صورتحال چل رہی ہے؟ جم خانہ کے انتخابات بار بار آگے بڑھ رہے ہیں، یہ مطلب بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے جیسے پاکستانی سیاست کی صورتحال ہے، تو کیا اس پہ تھوڑا بریف بتائیں گے تھوڑا ناظرین؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ان جم خانہ کے ممبروں سے، اپنی بہنوں سے، چھوٹے بچوں سے، جو بھی جم خانہ کے ممبر ہیں، ہم ایک خاندان ہیں، ہم اس کو سیکنڈ ہوم سمجھتے ہیں، اپنا دوسرا گھر۔ اس کے لیے میں کانٹیسٹ کر رہا ہوں۔ میں 1997 سے لے کے جم خانہ کے پولیٹکس میں آیا ہوں اور شکر الحمدللہ 2 دفعہ پریزیڈنٹ بنا ہوں اور 1 دفعہ سیکریٹری بنا ہوں جم خانہ کا۔ اس دفعہ بھی میرا کوئی خاص ارادہ نہیں تھا، لیکن پینل جو ہے ہمارا پروگریسو پینل ہے، تو ہمارے آغا تاج صاحب کا ہم نے فارم پہلے پریزیڈنٹ کے لیا تھا۔ میں نے کورنگ کے ڈیٹ کے لیے فارم لیا تھا، لیکن ان کا فارم جو ہے ریجیکٹ ہوا، تو پھر مجھے اس میں آنا پڑا الیکشن میں۔ اور حیدرآباد جم خانہ کے لیے بھی میں نیا نہیں ہوں، حیدرآباد کے شہر کے لیے بھی نیا نہیں ہوں، بلکہ پورے پراؤنس سندھ میں نے سرو کیا ہے DG ہیلتھ کے پوزیشن پہ۔ میں دراصل کیڈٹ کالج پٹارو کا پڑھا ہوا ہوں، سیکنڈ بیچ ہوں کیڈٹ کالج پٹارو کا، پھر LMC میں رہا ہوں، پھر ڈائریکٹر TB اسپتال میں رہا ہوں، پھر 2 دفعہ LMC میں میڈیکل سپرینٹینڈنٹ رہا ہوں، اور 7 سال DG کے میں نے جو ہے کام کیا ہے۔ میری کافی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں اللہ کے شکر سے، اور میں جب بھی کوئی بات کرتا ہوں تو میں بولتا ہوں کہ میری ٹیم میرے ساتھ ہے، ہم ٹیم ورک کر کے اور یہ اچیومنٹس کرتے ہیں۔ جم خانہ میں بھی جب میں آیا ہوں تو سارے جم خانہ کے، کیونکہ آج خاص جم خانہ کے اوپر ہے تو میں اس کے لیے بات کروں گا، تو ہماری کافی اچیومنٹس ہیں، میری بہت ساری چیزیں وہاں بنائی ہوئی ہیں۔ حیدرآباد میں آج تک ایسا سوئمنگ پول نہیں ہے جو میں نے بنوایا ہے، اور بہت کم پیسوں میں بنوایا تھا، تقریباً 97 لاکھ کے قریب۔ اس کے بعد بالنگ ایریا بنایا جو اسٹارٹ نہیں ہوا۔ اور حیدرآباد میں اگر آپ دیکھا جائے تو مردوں کے لیے تو بہت سارے کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں، کوئی واک کر لیتا ہے جاگنگ ٹریک پہ، کوئی بیڈمنٹن کرتا ہے، لیکن ہم ہمارا 50% ہمارا جو ہے لیڈیز وہ سفر کرتی ہیں اور ہمارے بچے سفر کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ میں نے اپنے زمانے میں ایک پلینگ کڈس ایریا، جس کا نام بھی ابھی تک وہ اس کو وہی کہتے ہیں پلینگ کڈس ایریا، لیکن اس میں بچوں کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے، اس کو بھی ڈائننگ ہال بنا دیا ہے۔ سوئمنگ پول کے بعد میں نے بیڈمنٹن ہال بنایا۔ یہ جو بھی شہید راشد نواز اسپورٹس کمپلیکس ہے، اس کو فنشنگ میں نے کروائی لاسٹ میں، اور اس کے بعد ریسپشن میں نے بنوائی ہے، ماسک کو میں نے جو ہے وہ ایکسٹینڈ کروایا، جو ہیلتھ کلب تھا میلز کے لیے اس کو میں نے ڈبل کروایا، لیڈیز کے لیے ہیلتھ کلب جو ہے بنوائی نیچے پہ، جو کچن ہے ہمارا باہر جو ہوتا تھا اس کو میں نے نیچے کچن میں بہت ساری اس میں کافی اچھی چیزیں لے آئے۔ میں نے لائبریری بنائی بچوں کے پڑھنے کے لیے، تو مطلب کافی چیزیں ہم جم خانہ میں لے آئے۔ پوری جو ٹائل باہر لگی تھی، لوگ مجھے کہتے تھے کہ جی لوگ سلپ ہو جائیں گے، گر جائیں گے، لیکن اللہ کا شکر ہے وہ ابھی تک کوئی سلپ نہیں ہوا۔ اب کیا ہے کہ الیکشن ہم جم خانہ میں دوبارہ کیوں آ رہا ہوں، مجھے کوئی اللہ نے موقع دیا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کر جاؤں، جو میری ایم ہے، اور میں جہاں پہ بھی گیا ہوں کچھ نہ کچھ کر کے گیا ہوں، اور میں ٹیم کے ساتھ ہی کرتا ہوں۔ میں بولتا ہوں میرے پروگریسو پینل کو آپ الیکٹ کر کے دیکھیں، آپ کو جم خانہ بالکل ڈفرینٹ لگے گا۔ ہم بچپن سے دیکھتے آتے تھے کہ ریسپشن جو ہم جم خانہ میں انٹر ہوتے تھے، ایسے جیسے ہم کوئی کباڑ خانے میں جا رہے ہیں، اندر کوئی چیز ڈھونڈنے جا رہے ہیں۔ الحمدللہ ریسپشن میں نے بنوائی، اب کچھ نہ کچھ پریزنٹیشن اس کی نظر آ رہی ہے۔ میرا ایم ہے کہ لیڈیز کے لیے میں کوئی ایسی چیزیں بناؤں کہ کم سے کم لیڈیز کو بھی کوئی فیسلٹیز ہوں، بچے ہمارے باہر بھاگتے رہتے ہیں ان کے لیے کچھ کریں۔ اسپورٹس گالا میں نے 2005 میں سے شروع کیا تھا، سارے اسپورٹس شروع کیے تھے، شکر الحمدللہ ابھی بھی وہ کنٹینیو ہے، چل رہا ہے۔ تو اتنی ساری چیزیں بنائی ہیں، باربیکیو بنایا، اس کے بعد آپ کا جو پرانا ہال تھا اس کو رینیویٹ کروایا، اس کے بعد میں نے جو ٹینس کورٹ تھا اس کو ٹھیک کروایا۔ تو ہر جگہ جب آپ نظر کرو گے کسی جگہ تو آپ کو میری کوئی نہ کوئی چیز نظر آئے گی۔ اس دفعہ میری ایم یہ ہے کہ میں آخری میں، اگر یہ الیکشن میں اپنی لاسٹ ہے الیکشن، میں اپنے دوستوں کو اپیل کروں گا کہ آپ ہمیں آنے دیں، ہمیں آپ ووٹ دیں، ہمیں سلیکٹ کریں، ہمیں الیکٹ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ جم خانہ میں کیا چینجز آئی ہیں۔ یہ جو پینل بیٹھا ہوا ہے ابھی، جاوید صاحب مرحوم خدا ان کو جنت نصیب کرے، انہوں نے 3.5 سال میں کوئی امپروومنٹ نہیں کر کے، جو لیڈیز کے لیے ایک سوئمنگ پول بننا تھا
وہاں پہ بھی انہوں نے ہال بنا لیا کھانے کے لیے. یہ بڑی انہوں نے زیادتی کی ہے. بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا ہے. ریسیپشن کو کوئی رینویشن کی ضرورت نہیں تھی, اس کو رینویٹ کروایا. خواہ بخواہ پیسے جو ہے فضول وہ خرچ کرتے آ رہے ہیں. میں کسی کو اس میں میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ بےمانی کی ہے جو کچھ, لیکن یہ جو بھی ہماری بڑی کوئی انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو جنرل باڈی سے پوچھنا پڑتا ہے. انہوں نے تو میجر جو ہمارا میپ ہے اس میں انہوں نے چینجز کیے, اور ہماری 1100 جو لیڈیز ہیں ان کی جو فیسلٹی تھی ان کو انہوں نے تباہ کیا ہے. بچوں کا پلینگ کٹس ایریا تو ہم لوگ بولتے ہیں, لیکن ادھر بچوں کے لیے کوئی سہولت نہیں. بچے بیچارے ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں. ہم جاتے ہیں میکڈونلڈ میں جاتے ہیں, KFC میں جاتے ہیں, بچوں کے لیے باقاعدہ انٹرٹینمنٹ کے لیے ایک اسپیس بنا ہوا ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس اتنا بڑا ہے, اتنے 8000 ممبر ہمارے انہوں نے کر دیے ہیں, لیکن ہم بچوں کو کوئی فیسلٹی نہیں دے رہے ہیں. تو میری مین ایم جو ہے یہی ہے. میں اپنے دوستوں کو جو میرے جم خانہ کے ممبرس ہیں ان سے اپیل کروں گا کہ آپ نے مجھے پہلے بھی آزمایا ہے, اس دفعہ بھی آپ ہمارے پینل کو الیکٹ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری چینجز ملیں گی. جی بہت بہت شکریہ. ناظرین, ڈاکٹر ہادی بخش جتوئی اپنے جو ہے وہ ویژن کو بتا رہے تھے کہ کس طرح وہ جم خانہ کے جب 2 دفعہ صدر رہے اور سیکرٹری رہے, انہوں نے اپنے دور میں جم خانہ میں جو ڈیولپمنٹس کی تھیں وہ ساری چیزیں تفصیل سے آپ نے جان لی. تو اگر آپ کو لگتا ہے, اور ڈاکٹر ہادی بخش جتوئی ایک معتبر نام ہے شہر حیدرآباد کا, تو اگر آپ کو لگتا ہے تو آپ انہیں ضرور انتخابات میں جو ہے وہ چنیں, تمام جم خانہ کے ممبرز, اور ایک بار پھر جو ہے وہ ترقی کا جو سفر ہے جم خانہ کا وہ جاری و ساری ہو سکے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان عزیر خان زئی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.